بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 52 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے سکھ مت کے مذہبی کتب۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سکھ مت کی مذہبی کتابیں کون کون سی ہیں اور ان کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، کب وہ ان کی تدوین کب ہوئی اور کن لوگوں نے ان کی تدوین کی، اس کے بارے میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے گرو گرنتھ ان کا مذہبی مجموعہ ہے۔ سکھ مت میں گرو گرنتھ کو مذہبی رہنمائی کے لیے بنیاد مانا جاتا ہے۔ اسی سے اوراد و وظائف اور شادی بیاہ کے رسومات اور عبادات میں پڑھے جانے والے بھجن اخذ کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں، نمبر 1 آدی گرنتھ، نمبر 2 دسم گرنتھ۔ گرنتھ میں استعمال ہونے والی زبان کی تعداد 6 ہے اور بولیاں لا تعداد ہیں۔ اس پوری عبارت میں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گرو گرنتھ جو ہے یہ ان کی مذہبی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے آج کل، کیونکہ 10ویں گرو کے بعد پھر کوئی 11واں گرو نہیں پیدا ہوا جو خدا اور بندے کے درمیان واسطے کا کام دے، جیسا کہ گرو کا جو کانسیپٹ ہے۔ اس کے بعد جو 10ویں گرو تھے گرو گوبند سنگھ، انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب جو ہے 11واں گرو اور آخری گرو گرو گرنتھ ہے، اور گرو گرنتھ ہی جو ہے تمام قسم کے مذہبی معاملات کی رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ گرو گرنتھ سے شادی بیاہ، عبادات اور دیگر تمام موقع پہ پڑھے جانے والے اوراد، وظائف، دعائیں، یہ سب جو ہے اسی سے اخذ کیے گئے ہیں۔ کس موقع پر، کس رسم کے موقع پر کون سی دعا پڑھی جائے گی، یہ گرو گرنتھ سے لیا گیا۔ گرو گرنتھ یہ دراصل مجموعہ ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، پہلے ایک حصے کا نام ہے آدی گرنتھ اور دوسرے حصے کا نام ہے دسم گرنتھ۔ ان 2 کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں آگے۔ آدی گرنتھ، آدی گرنتھ کو چھٹے گرو ارجن دیو نے مرتب کیا، جس میں چھٹے گرو تک کے تمام گروؤں کے اقوال، بھجن اور گیت شامل ہیں۔ اس میں گرو نانک کے 947، گرو انگد کے 62، گرو امر داس کے 960، گرو رام داس کے 689، گرو ارجن کے 2218 اور گرو تیغ بہادر کے 116 بھجن شامل ہیں۔ غیر سکھ بھکتوں میں سب سے زیادہ 541 بھجن کبیر کے شامل ہیں۔ اہمیت: اس کتاب کا سکھ اسی طرح احترام کرتے ہیں جیسے مسلمان قرآن کی اور ہندو گیتا کی۔ اس کو ہمیشہ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھا جاتا ہے۔ جس کمرے میں اس کو رکھا جاتا ہے اس میں آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک صاف ہو اور سر ڈھانکے ہوئے ہو۔ اس پوری عبارت میں 3 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ کہ گرو ارجن دیو جو تھے انہوں نے آدی گرنتھ کو مرتب کیا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں کس کس کے بھجن اور اشعار شامل کیے گئے ہیں اور کتنے شامل کیے گئے، اور تیسری بات یہ کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ گرو ارجن دیو نے اس کو مرتب کیا جو چھٹے گرو تھے، اور گرو ارجن دیو نے اس کے اندر گرو نانک، گرو انگد، گرو امر داس، گرو رام داس اور گرو ارجن یعنی خود ان کے بھجن اس میں شامل ہیں، اور جو 9ویں گرو گرو تیغ بہادر تھے ان کے 111 بھجن کو اس میں شامل کیا گیا۔ یہ بعد میں شامل کیا گیا ہوگا، گرو ارجن دیو کے بعد کسی نے شامل کیا ہوگا جس کی تدوین 9 کرتے ہوئے۔ گرو نانک کے 947 بھجن ہیں، گرو انگد کے 62، گرو امر داس کے 960 اور گرو رام داس کے 689، اور سب سے زیادہ گرو ارجن کے ہیں 2218۔ اس کے علاوہ یعنی جو گرو ہیں، گروؤں کے علاوہ انہوں نے دیگر
جو بھکتی تحریک کے دیگر جو رہنما تھے ان کے بھی بھجن کو شامل کیا ہے، خواہ وہ ہندو یا مسلمان، جیسے بابا فرید کے، اسی طرح سے کبیر کے اور رامانند کے، ان لوگوں کے بھی بھجن اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر غیر سکھ مت کے جو غیر سکھ کے علاوہ جو گرو اہم بھکتی کے اہم رہنما ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ بھجن اگر کسی کا شامل ہے تو کبیر کے شامل ہے 541۔ تیسری بات یہ کہ اس کتاب کی اہمیت سکھ کے نزدیک اتنی ہے جیسے کہ مسلمان کے نزدیک قرآن کی اہمیت ہوتی ہے، ہندو کے نزدیک گیتا کی، ایک عیسائی کے نزدیک انجیل کی، عہد نامہ جدید کی، اور ایک یہودی کے نزدیک عہد نامہ قدیم کی۔ ان سب کے نزدیک جس طرح سے اپنے اپنے مذہبی کتابوں کی ہوتی ہے اہمیت، اسی طرح سکھ مت میں آدی گرنتھ کی اہمیت ہے۔ اس کو ہمیشہ وہ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، اس کو زمین پہ رکھ کے نہیں پڑھتے بلکہ کسی رحل وغیرہ پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، جیسے مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس کو جس کمرے میں رکھا جاتا ہے اس کی صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کو چھونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی آدمی غسل کیا ہو، پاک صاف ہو، اور جس کمرے میں رکھا ہو اس میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے سے پاک صاف ہو اور سر ڈھکے ہوئے ہو۔ بنا سر ڈھکے ہوئے اس کمرے میں جا بھی نہیں سکتا۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوا، ایک بار دلی کے گرودوارے میں جانا ہوا، اس میں اس نے بغیر کسی چیز کے سر پہ رکھے ہوئے مجھے اندر جانے نہیں دیا تھا، جبکہ میں ٹوپی لگائے ہوئے تھا، پھر بھی اس کے یہاں جو ہوتے ہیں جو رومال ہوتا ہے دستی، اس کو جو باندھتے ہیں، اس نے باندھنا لازمی قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے میں نہیں گیا تھا، جبکہ میں ٹوپی لگائے ہوئے تھے پھر بھی نہیں۔ دسم گرنتھ یعنی گرو گرنتھ کا دوسرا حصہ، یہ گرو گرنتھ کا دوسرا حصہ ہے جس کو آدی گرنتھ، جس کو دسم گرنتھ کہا جاتا ہے۔ اس کو گرو گوبند سنگھ نے مرتب کیا اور اس کو گرو گرنتھ کا حصہ قرار دیتے ہوئے گرو مت کا خاتمہ کر کے سب سے آخری گرو گرنتھ کو تسلیم کیا جانے لگا۔ اس میں 9ویں گرو تیغ بہادر کے علاوہ 36 ایسے افراد کے کلام شامل ہیں جو سکھ نہ تھے۔ 10ویں گرو کی گرنتھ، جس کو بعض اوقات 10ویں بادشاہ کی مقدس گرنتھ کہا جاتا ہے، اس کتاب کی حجامت آدی گرنتھ کی لمبائی کے برابر ہے۔ گرو گوبند سنگھ جی کے ذاتی و مذہبی شاعری کے مجموع میں جپ، اکالست، چاندی کی وار، گیان پربودھ، شبد ہزاری اور ظفر نامہ شامل ہے۔ یہ دسم گرنتھ کی تفصیل ہے۔ دسم گرنتھ گرو گرنتھ کا دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ آدی گرنتھ اور دوسرا حصہ دسم گرنتھ ہے۔ دسم گرنتھ کو جو 10ویں گرو تھے گرو گوبند سنگھ، انہوں نے مرتب کیا، اور جب اس کو مرتب کر دیا تب اس کو 11واں گرو اور آخری گرو کا خطاب دیا کہ اب گرو مت کا خاتمہ ہو گیا، اب یہی گرو ہے اور ان کے بعد کوئی انسانی ہستی میں کوئی گرو نہیں ہوگا، گرو گرنتھ ہی آخری گرو ہے۔ یعنی دونوں گرنتھ کو ملا کے آدی گرنتھ چونکہ پہلے مرتب ہو چکا تھا، اور پھر اس کے بعد گرو گوبند سنگھ نے جو مرتب کیا اس کا نام دسم گرنتھ رکھا، تو دونوں کے مجموعوں کو ملا کر کے گرو گرنتھ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دونوں کے مجموعے کو برابر کی حیثیت دیتے ہوئے اور گرو گرنتھ کا حصہ قرار دیا دسم گرنتھ کو اور آدی گرنتھ کو، اور پھر یہ کہا کہ اب جو ہے کوئی گرو نہیں ہوگا، یہی گرو گرنتھ ہی آخری گرو ہے۔ اس میں دسم گرنتھ میں جو 9 گرو تیغ بہادر تک کے جتنے گرو ہیں وہ، اور گرو گوبند سنگھ کے علاوہ 36 ایسے افراد کے کلام شامل ہیں جو سکھ نہ تھے۔ اس کو بہت سے لوگ 10ویں بادشاہ کی مقدس گرنتھ کہتے ہیں۔ دسم گرنتھ کو بعض 10ویں بادشاہ کی مقدس گرنتھ بھی بتلاتے ہیں۔ اس کی حجامت یعنی کہ اس کی جو لمبائی چوڑائی جو ہے یہ آدی گرنتھ کے برابر ہے۔ گرو گوبند سنگھ کی جو ذاتی اور اپنی مذہبی اور شاعری کے مجموعے تھے، ان میں سے وہ الگ الگ پبلش ہوئے الگ الگ ناموں سے، جیسے جپ، اکالست، چاند کی واری، گیان پربودھ، شبد ہزاری اور ظفر نامہ، یہ سب ان کے گرو گوبند سنگھ یعنی 10ویں گرو کے شاعری کا مجموعہ ہے۔
گرنتھ میں شامل غیر سکھ ہندو اور مسلم کے مقدس لوگوں کی تحریروں کو شامل کرنا گرنتھ کی ایک دلچسپ خصوصیت ہے۔ ان میں سے کچھ کے صرف ایک یا دو بھجن ہیں اور کچھ کے بڑی تعداد میں، جیسے کبیر کے 1000 سے زیادہ ہیں۔ ان بھکتوں میں اونچ نیچ ذات کے سبھی لوگ شامل تھے۔ جے دیو برہمن شاعر تھے جنہوں نے گیتا گونڈا لکھی تھی، اور ایک اور برہمن سورداس سرکاری افسر تھے۔ نام دیو ایک درزی اور سابق ڈاکو تھے۔ تریلوچن ایک طوائف تھی۔ سدھانا ایک قصائی تھا۔ رامانند اونچی ذات کے ایک عظیم برہمن استاذ تھے جس کے 5 شاگردوں کی رہنمائی گرنتھ میں کی گئی ہے۔ یعنی دھنا جاٹ کاشتکار پیپا ایک راجا تھا، سائیں نچلی ذات کا حجام، کبیر ایک بنکر، اور روی داس جو موچی تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ جن لوگوں کے کلام گرو گرنتھ میں شامل کیے گئے، چاہے وہ کسی کے آدی گرنتھ میں، کسی کے دسم گرنتھ میں، دسم گرنتھ میں سب سے زیادہ بھی کبیر کے ہیں، یعنی گرو گرنتھ کے دونوں مجموعوں کو جو ملاتے ہیں، آدی گرنتھ اور دسم گرنتھ، تو دونوں کو ملا کر کے سب سے زیادہ اگر غیر سکھ کے بھجن ہیں تو وہ کبیر کے بھجن ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کے مجموعوں کو اس میں شامل کیا گیا وہ ایسے لوگ تھے جو ذات پات کے قائل نہ تھے، یعنی بھکتی تحریک سے اکثر لوگ تھے، اور بھکتی تحریک کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ ذات پات کی مخالفت۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے کلام کو اس میں شامل کیا گیا ان میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر درجے کے لوگ ہیں، کوئی برہمن ہے تو کوئی درجی ہے، کوئی راجا ہے، کوئی طوائف ہے۔ اس میں یعنی ان کے کلام کو لیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون کس ذات کا ہے۔ چنانچہ جے دیو یہ ایک برہمن تھے، سورداس برہمن تھے، نام دیو درزی، اور تریلوچن ایک طوائف تھی، لیڈیز تھی، اور سدھانا ایک قصائی تھا۔ اس کے علاوہ رامانند جو خود ایک بڑے برہمن تھے، ان کے 5 شاگرد ہیں، جو 5 شاگرد بھی الگ الگ برادری سے تھے، اور ان 5 شاگردوں میں سے دھنا، پیپا، سائیں، پیر، روی داس، یہ الگ الگ برادریوں کے تھے۔ یہ لوگ، ان سب کے جو ہے کلام کو گرو گرنتھ میں شامل کیا گیا تھا۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا گرو گرنتھ کے بارے میں کہ گرو گرنتھ کیا ہے، پھر اس کے بعد گرو گرنتھ کا ایک حصہ آدی گرنتھ کے بارے میں پڑھا، پھر دوسرے حصے دسم گرنتھ کے بارے میں پڑھا، پھر آخر میں کہ گرنتھ میں شامل غیر سکھ کون کون لوگ ہیں اور کس درجے سے ہیں، وہ کس برادری سے ہیں، اس کی تفصیل